اہل ایمان کا اگر باہمی فرق ہے تو اعمال کی وجہ سے ہے، باقی نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ تو اہل ایمان کا تفاضل فی الاعمال، ترجمہ رکھا تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہتے فی بمانا یعنی فی تعلیلی ہے، فی تعلیلی ہے، تو مقصد یہ بنے گا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا باہمی جو فرق ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہے کہ نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، نفس ایمان میں سب برابر ہیں، کیونکہ نفس ایمان امر بسیط ہے اور اس امر بسیط کا کوئی جزا نہیں۔ لہذا بات یہ ہے کہ ایسی حدیث لا کر کے اس کو ثابت کیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور بعض ایسے انسان ہوں گے کہ ان کے اندر جو ہے ایک یعنی کیا ہوگا، یعنی رائی برابر ایمان ہوگا، اور اس طرح کرتے کراتے کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو اس میں ایک ذرہ بھی کوئی ایمان کا نہیں ہوگا، ذرہ بھی عمل کا نہیں ہوگا، ایسے لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ الایمان منجی من الخلود، الایمان منجی من الخلود جو ہے وہ بسیط ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی ذرہ بھی خیر نہیں ہے، ذرہ بھی کوئی اس کے پاس ایمان مانا ایمانی عمل نہیں ہے، تو دیکھیں وہ بھی جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو معلومات کہ نفس ایمان بسیط ہے، اگر نفس ایمان مرکب ہوتا تو پھر ایسا بندہ جس کا زندگی میں کوئی بھی عمل نہیں تھا اس کے جہنم سے ابدیت سے نجات کی کوئی صورت نہ ہوتی، بلکہ نجات بالکل نہ ہوتی۔ تو ایسی حدیث لا کر کے بتا دیا کہ فرق مراتب اگر ہے تو اعمال کے لحاظ سے ہے کہ کوئی بڑا عامل ہے، کس کا عمل کچھ کم ہے، کس کا اور کم ہے اور کم ہے، باقی مومن سارے مومن ہیں۔ ایمان کے حوالے سے سب کے برابری ہے، نفس ایمان جو ہے وہ برابر ہے۔ تو معلومہ کہ ایمان بسیط ہے، یہی بات فقہاء متکلمین فرما رہے تھے کہ ایمان بسیط ہے، عمل جو ہے اس کی کمال کا جز ہے، نفس ایمان کا جز نہیں۔ اعمال مکملات ہیں، یعنی یا یوں کہیں کہ الایمان الکامل کے اجزاء ہیں، یا یوں کہیں الایمان المنجی من الدخول کے اجزاء ہیں، باقی نفس ایمان یا الایمان المنجی من الخلود کے اجزاء اعمال نہیں ہیں۔ تو بہرحال پہلی روایت یہاں بیان کی، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عمر بن یحییٰ المازنی، اس کو یاد رکھو، مالک کو اور عمر کو، مالک عمر ان دو کو یاد رکھو۔ آگے عن ابی ہے، یعنی عمر بن یحییٰ اپنے ابا کون ہے؟ یحییٰ، عمر یحییٰ سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو سعید خدری کا نام سعد ابن مالک ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث میں غور کریں، یدخل اہل الجنت الجنت، جنت والے جنت میں جائیں گے، واہل النار النار، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ثم یقول، پھر آخر میں اللہ فرمائیں گے، اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اب نکالو ان کو جن کے دل میں ایک رائی کے برابر، رائی کا دانہ، حبۃ من خردل، خردل مانا رائی، حبت مانا دانہ، مثقال مانا برابر، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو پھر آپ اس کو نکالیں۔ یا ایمان سے مراد عمل ہے، یا ایمان سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یعنی اگر رائی برابر بھی اگر اس کے دل میں عمل قلب ہے، یعنی دل کا بھی عمل ہوتا ہے، فرض کرو کہ اس کو ارادہ تھا کہ یہ نیکی کروں گا، یہ کروں گا، اور پکا ارادہ، اللہ جانتا تھا کہ ارادے پکے تھے، وجوہات ایسے بنے کہ عمل نہ ہو سکا، ارادہ، تو عمل قلب اگر رائی برابر بھی کسی نیکی کا، رائی برابر بھی اگر عمل ہے، اس کو بھی نکالو۔ اب دیکھیں، اب اس سے کوئی عمل اور نہیں ہے، ظاہری عمل نہیں ہے، اب رائی برابر عمل ہے، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، نکالے جائیں گے، قَدْ اسْوَدُّوا، جہنم میں جل جل کر کے ان کا بدن، ان کا ڈھانچہ سیاہ ہو چکا ہوگا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ اَوِ الْحَيَاةِ۔ اب دیکھو یہ مالک عمر کا میں نے عرض کیا تھا، یہ یاد رکھیں کہ عمر کا شاگرد کون ہے اوپر؟ بولو، یہ مالک ہے نا، تو میں نے کہا اس کو یاد رکھنا۔ تو مالک نے عمر سے اس روایت کے متن میں اس لفظ میں شک ظاہر کیا، مالک نے شک ظاہر کیا، استاد مکرم عمر نے یہاں لفظ حیا کہا یا حیات کہا ہے سمجھ میں؟ تو بہرحال وہ حیا یا حیات مانا حیاتی کی نہر میں،
اور اس نہر میں ان کو ڈالا جائے گا. جب ڈالا جائے گا تو ماشاءاللہ ان کا بالکل بہترین اور عمدہ ان کا جسم بن جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی اور بالکل نورانی جسم بن جائے گا. اب یہ دیکھیں یہاں نکالنے کا یہاں ذکر ہے، جس میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہے تو ایمان تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، مانا وہ چھوٹا اگر ہوگا کیا ہوگا، کوئی عمل ہوگا. تو رائی برابر اگر عمل ہے تب بھی ان کو نکالا جائے گا. اچھا، اور اس کے بعد اب ترجمہ اس سے کیسے ثابت ہوا کہ معلومہ کہ اہل ایمان کا تفاضل جو ہے باہمی تفاضل عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہاں کہا نا کہ رائی برابر ایمان، اصل میں یہ روایت یہاں مختصر ہو کر آئی ہے. دوسری جگہ آیا کہ گندم کے دانے کے برابر ایمان، جو برابر ایمان، پھر آیا رائی برابر ایمان، تو یہ سب سے یعنی چھوٹا ایمان ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی نکالا جا رہا ہے. باقی بات یہ رہ گئی کہ ترجمہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا باہمی فرق اعمال کی وجہ سے ہے، اور حدیث میں جو فرق آیا وہ فرق یعنی ایمان کی وجہ سے ہوا کہ کسی کا ایمان جو ہے رائی کے برابر ہے، کسی کا ایمان اس سے زیادہ ہے، کس کا اس سے زیادہ. یہ تو نفس ایمان میں فرق ہو گیا. ترجمہ آیا تھا کہ اہل ایمان کا فرق مراتب اعمال میں ہے، نفس ایمان میں فرق مراتب نہیں ہے. لیکن حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نفس ایمان میں فرق مراتب ہے. یعنی مقصد یہ کہ رائی برابر ایمان یا اس سے کچھ بڑا، اس سے کچھ بڑا، تو یہ تو خود نفس ایمان میں فرق مراتب ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں اسی روایت میں تھوڑا سا ایک اور قال کا لفظ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں. قال وہیبن، یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ روایت معلق ہے. امام بخاری بعض اوقات معلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہیب سے روایت ان کو براہ راست نہیں ملی، لیکن وہیب سے جو سند ہے شروعات میں ان کو کاٹ کر کے وہیب کے حوالے سے حدیث نقل کر رہے ہیں. تو یہ تعلیق بعد میں لائی امام بخاری، تعلیق لا کر کہتے ہیں کہ قال وہیب حدثنا عمر. تو یہاں عمر کا یہ دوسرا شاگرد وہیب ہے. بولو بھائی کیا بتایا تھا؟ اوپر عمر کا شاگرد کون تھا؟ مالک. اب پتہ چلا کہ عمر کا دوسرا شاگرد کون ہے؟ وہیب ہے. تو کہتے ہیں عمر کا دوسرا شاگرد عمر سے یہی روایت جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الحیات. کیا کہتا ہے؟ تو اس تعلیق کو امام نے جو لایا، تین اس سے فائدے حاصل ہوئے. یہ جو تعلیق امام بخاری نے ذکر کی ہے اس میں فائدے کتنے؟ تین. ایک تو یہ کہ مالک نے روایت عمر بن یحییٰ سے جو بیان کی ہے اس میں وہ مالک کی روایت ان کے ساتھ ہے.